آپ نے جواب دیا تھا المرء مع من احب، سونیا پریشان نہ ہو، بندے نو جہدے نال پیار ہوئے گا اللہ قیامت والے دن او دے نال ہی رکھے گا۔ سر جی ہے جملہ جے جہدے پیچھے رشتہ دار چھڈے نے، اے جملہ جے جہدے پیچھے مسلک چھڈے نے، اے جملہ جہدے پیچھے لڑدیاں زندگی گزر گئی ہے، اے جملہ جے ایمان اور مسلک جہدے پیچھے گالاں کھادیاں نے، اے او مسلک جے کہ حضور دے ہوندیاں ساری دنیا دے حسین اکٹھے ہو جان، اٹھتی نہیں ہے آنکھ۔ محبوب کے دیدار کے بعد کسی اور کی طرف ہماری آنکھ نہیں اٹھی، یہی دعوت ہے، یہی مسلک اصحاب ہے۔ وہ تین جن کی توبہ کا مسئلہ تھا، نبی ناراض ہو گئے، بائی کاٹ کر دیا گیا۔ انہاں چوں ایک صحابی نو اس ویلے آفر ہوئی سی، سنیا تیرا وڈیرا بھی ناراض ہے، یار بھی ناراض ہے، دوست بھی ناراض نے، اصحاب بھی ناراض نے، تیرے گھر والے بھی چھڈ گئے نے، تیرا کوئی نہیں، چل ساڈے کول آ جا۔ بڑا امتحان ہوتا ہے محبت کا کہ جدوں کوئی نہ پوچھے، اپنے نہ پوچھن تو کوئی باہر والا موڈا دے تے رون نو دل کرے تے بندہ سر موڈے تے رکھ لوے یا ٹور پوے تے جے اس ویلے بھی قائم ہے تے بندہ تے ہوئے وفا ہوئے روئے، رب سے مناجات پیش کی، کہا مولا امتحان کڑا ہو گیا ہے، آزمائش ڈبل ہو گئی ہے، لیکن نبی کا در بھی نہیں چھوڑا، گھر بھی نہیں چھوڑا، اللہ پہ آس بھی نہیں چھوڑی۔ تے اسی تے نکی نکی گل تے جناب ماڑی جی گل ہوئی تو مولوی نال ناراض، مولوی سے کیوں ناراض ہو بھائی؟ اس نے تو حدیث بیان کی ہے، اس نے اس پہ عمل کیا ہے، اس نے کوئی آیت پڑھی ہے، آیت پہ عمل کیا ہے، میری نہیں بندی اس مولوی نال، میں دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، بلا بلا کے تھک گئے۔ او مسیح تے اتھے بھی میں اتھے ٹور جاؤں، کتنے لوگوں نے آوازیں دی تھی، مگر وہ کوئی نہ ہوندا جو اس سے ابھی دا کیوں بھی رہے ہو؟ علماء تو واقعہ تو تسی بہت سنے ہیں، کوئی ایک بندہ اگلے سال میں پوچھنا ہے تو تسی پھر کہنا پتہ نہیں جی زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ مسئلہ کے اصحاب سنن رہے جیسے ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا جنہ دی اعلانیہ توبہ قبول ہوئی سی، چلو اگلے سال جے زندگی رہی تو نہ یاد کر کے آئے جے کہ تو پوچھ گچھ کے ریڈی میڈ تو انہوں دے دے کے تک گئے، یاد ہی نہیں رہندا جی نہیں۔ وہ مخضرم نے صحابی نہیں ہے گئے، یہ میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لے آئے مگر آپ سے ملاقات نہیں تو وہ صحابی نہیں، مخضرم ہوتا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں، آخرت تک کو پتہ لگا، آخرت پر ایمان نبی کے صحابہ کا مسلک، موت آنی ہے، سکرات ہو سکتی ہے، سکرات پہ رب سے مدد مانگنی ہے، رب اعنی علی سکرات الموت، نبی کا مسلک، صحابہ کا مسلک، موت آ جائے تو نہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، نبی کا مسلک، صحابہ کا مسلک، واہ ویلا نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، من لطم الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوى الجاہلیہ، صحابہ کا مسلک، گرے بان نہیں پھاڑنے اور بال نہیں نوچنے، اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے، پیٹنا نہیں ہے، ماتم بپا نہیں کرنا، نبی کا مسلک، صحابہ کا مسلک، اور بندہ مر جائے غسل دینا ہے سنت کے مطابق، صحابہ کا مسلک، کپڑے کفن کے پہنانے ہیں سنت کے مطابق، صحابہ کا مسلک، اٹھانا ہے جنازہ پڑھنا ہے، نبی والی دعائیں پڑھنی ہے، صحابہ کا مسلک، پیغمبر کا مسلک، اس کو قبر میں دفنانا ہے، باڈی پوری قبلہ رخ، اس سے پہلے قبر کے پاؤں سے سر والی جو ہے وہ جہت بندے کی وہ اتارنی ہے، دعا پڑھنی ہے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، پھر قبر میں پوری باڈی قبلہ رخ کرنی ہے، صحابہ کا مسلک، دفنانا ہے اور اس کے لیے لمبی دعا کرنی ہے، صحابہ کا مسلک، پھوڑی نہیں بچھانی، صحابہ کا مسلک، ستر نہیں بچھانا، صحابہ کا مسلک، وہاں بیٹھ کے منٹ منٹ پہ ہاتھ اٹھا کے اس بات کو یوں نہیں کرنا بلکہ حوصلہ تسلی تعزیت نبی کے الفاظ کے ساتھ، عظم اللہ اجرک و احسن عزاک و غفر لمیتک، نبی کا مسلک، اصحاب کا مسلک، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى، نبی کا مسلک، اصحاب کا مسلک۔ حضرات اسی کے ساتھ چھٹا رنگ ایمانیات کے مسلک میں تقدیر، آپ مجھ سے پہلے سن رہے تھے اسی روایت میں، مسلم کی حدیث میں کچھ لوگوں نے قدر کا انکار کیا، نبی کے صحابی کہتے ہیں اگر یہ اس پہ مر گئے تو کفر پہ مرے، ایمان نہیں ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دے کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دے کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، بہت ہی خوبصورت عنوان کے ساتھ سجائی گئی یہ کانفرنس مسلک اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے دین اور ایمان کا جزو حصہ، اصل اور اساس ہے۔ دنیا میں یہ روش چلی ہے کہ انسان جس بات کے اوپر، جس سوچ اور فکر پہ قائم ہوتا ہے، ساری زندگی اس پہ پہرا دیتا ہے، اور پھر جو وہ کر لیتا ہے اس کی وکالت کرتا رہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، جو میں نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، جو کسی دوسرے سے ہوا ہے غلط ہوا ہے۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ کتاب اللہ کا یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ ساری دنیا بھی مل کے اس کو بدلنا چاہے تو یہ بدلی نہیں جا سکتی۔ حق یہ ہے کہ میں اپنی عادتوں کو، رویوں کو، میں اپنی گفتار کو، کردار کو، طور اتوار کو بدلوں۔ قرآن کی آیات، الفاظ یا سطرے بدلنے سے بات نہیں بنے گی۔ میں نے اپنی 2 صدیاں، جو پچھلی صدی کا 3 عشرے اور اس صدی کا تیسرا عشرہ دیکھ رہا ہوں، جس وطن میں رہتا ہوں یہاں ڈھیر سارے مسالک، مذاہب، برادریاں، قبیلے رہتے ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو اچھا، دوسروں کو برا سمجھتا ہے۔ حق یہ تھا کہ جو صحیح ہے اسے صحیح کہا جائے، جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے۔ میں نے کڑھائی کرنے والوں کو دیکھا ہے، چھاپا لگواتے ہیں، چھاپے کے مطابق پھر جو ہے وہ ڈیزائننگ کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی پہ جو چھاپ اللہ نے دیکھنا چاہیے ہے اور لگائی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاپ ہے، ان کا نقشہ ہے، ان کی طرز حیات۔ محبوب کے پہلے شاگردوں نے جب کلمہ بولنے پہ خون بہانا پڑتا تھا، جب ایمان قبول کرنے کے اوپر قبیلہ، برادری، رشتہ دار، بیوی، بچے چھوڑنے پڑتے تھے، جب وطن، جنم بھومی، پیدائش، وراثتی مکانات کو چھوڑ کے ہجرتیں کرنا پڑتی تھیں، اس وقت میرے محبوب کی چھاپ کو اپنایا۔ میرے ذمہ جو عنوان لگا ہے کہ محبوب کے اصحاب کا مسلک کیا تھا، بیٹا آپ لوگ چھوٹے سارے سن لیں، نہیں انہیں کچھ نہیں کہا، آپ لوگوں کو ہم نے فرنٹ دی ہے، بہت اچھے بچے ہیں، کل کو آپ کے بھی کام آنا ہے، توجہ سے انشاءاللہ سنیں، شرارتیں ہم بعد میں کر لیں گے، جب فارغ ہوں گے یہ سارا ٹائم اسی کا ہوتا ہے۔
کسی بھی بچے نے نظر نیچے نہیں کرنی، آپ لوگ فرنٹ پہ میری طرف دیکھیں، اور انشاءاللہ آپ سے انہی باتوں کا تو فائدہ ہے۔ بڑے تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں، ہماری ہی زندگی اور مستقبل اللہ مبارک کرے۔ حضرات، مسلک صحابہ آپ بہت کچھ جانتے ہوں گے، سنتے ہوں گے۔ مجھے آغاز کرنا ہے کہ ما سلک علیہ اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے یارانے نے اور گھرانے نے، اہل بیت بھی میرے نبی کے اصحاب ہیں، اور میرے پیغمبر کے اصحاب یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے وہ انداز اپنایا کہ جس انداز کو عرش بری نے دیکھ کے اہل زمین کو داد دی۔ انہوں نے پہلا نقطہ، مسلک دیکھتے جائیے، میچ کرتے جائیے۔ میری بہنوں بیٹیوں نے جب کوئی کپڑے کا کلر میچ کرنا ہوتا ہے، میں نے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے سیمپل ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور دکاندار کو جا کے کہتی ہیں ویر اے دے نال دا کپڑا تے دے، رنگ دے۔ وہ اپنے طور پہ بڑا کہتا ہے یہ بھی میچ کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، لیکن بی بی تب تلک میری بہن بیٹی مطمئن نہیں ہوتی جب تک اس کو یہ نہ لگے کہ یہ سیم ہے۔ ساری دنیا آپ کو اپنے اپنے انداز میں اپنا کہے گی، بلائے گی، بیگانہ کہے گی، برا کہے گی۔ مجھے کسی بھی انسان کا کوئی ڈر نہیں، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ صبغت اللہ، جو رنگ رب نے بھرا ہے دین میں، اس دینی رنگ کو میں نے کیسے لینا ہے، اپنانا ہے اور اپنے اوپر اسے نافذ کرنا ہے۔ دوپٹہ رنگ نہ ہونا تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کپڑے میں کتنے رنگ ہیں، اتنے رنگ وہ رنگ کرنے والا، رنگنے والا ڈال دیتا ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب اس نے کمال کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے آسمان سے جو رنگ دین کے اتارے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے وہ سارے کے سارے کان خلقہ القرآن دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ ان رنگوں کو لے کے جنہوں نے اپنی زندگیاں رنگین بنائی، حسین بنائی، انہیں اصحاب کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ اصحاب کے مسلک کے رنگ دیکھیں گے۔ اگر وہ رنگ آپ کے پاس ہے میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کروں گا، اگر نہیں ہے تو مجھے خود فکر کرنی ہے، آپ کو خود سوچنا۔ کمپنی کی گاڑی کا رنگ دیکھ کے ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ فلاں کمپنی ہے۔ جینون کلر ہم گاڑی کا دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ جینون کتنی ہے اور رنگی ہوئی شاور کتنی ہے۔ مسلک اصحاب کے جینون رنگ دیکھیے، انشاءاللہ العزیز میرا مالک آسانیاں کر دے گا۔ پہلا رنگ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے محبوب تشریف فرمائے، جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں، امیر المومنین ہیں۔ کہتے ہیں بینما نحن جلوس، ہم بیٹھے ہوئے تھے عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کی مجلس بپا تھی، اذ طلع علینا رجل، ایک آدمی آتا ہے، کپڑے اور بال بالکل صاف ستھرے، نیٹ کلین اور سفید ہیں، گرد و غبار کی علامت نہیں، اور وہ مقامی بھی نہیں۔ مقامی بندہ گھر سے نہا دھو کے، کیونکہ اس وقت ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے، ہم مدینے میں ایسے نہیں تھے کہ لوگ باہر سے کوئی مسافر آئے، نہا دھو کے کپڑے پریس کر کے استری کر کے پہن کے آئے اور پتہ چلے کہ لش پش ہے۔ بندہ نیٹ ہے، صاف ہے، کلین ہے، کپڑے سفید ہیں، بال بالکل صاف ستھرے، گرد و غبار، مٹی بھی نہیں، سفر کی کوئی علامت بھی نہیں، اور مقامی بھی نہیں، ہم پہچانتے بھی نہیں۔ مسلک بیان ہونے لگا ہے، سنیے گا۔
یہ آیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، دو زانوں ہو کے یا جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں یہ بیٹھ گیا، اور محبوب کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے گھٹنے لگا دیے اور اپنے ہاتھ ایسے رکھ لیے محبوب کے گھٹنوں پہ، اور پہلا سوال کرتا ہے کہ محبوب مجھے بتائیے مل اسلام۔ صحابہ کا مسلک بیان ہو رہا ہے اور صحابی بیان کر رہے ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ میرے پیغمبر کی زندگی میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ فوج در فوج، فوج ظفر موج، ذوق در ذوق، جب دین میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے پاس جو مسلک تھا وہ پیور اسلام کی 5 بنیادوں والا تھا۔ اس میں پہلی چیز تھی ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ۔ کوئی ایک بھی سنگل صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا ہو اور پھر حالت ایمان میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو، پیغمبر سے ملاقات ہوئی، ایمان لایا، اگر نبی سے ملاقات نہیں ہوئی اور وہ کہیں دور تھا اور ایمان لے آیا، اسے صحابی نہیں کہا جاتا۔ اس کا ایک اگلا نام ہے، اگلا سٹیپ ہے، پیغمبر سے ملاقات ہوئی، دیکھنا شرط نہیں ہے، نبینا بھی آیا، ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد زندگی دین پہ گزری، اور جب موت آئی تو حالت ایمان میں آئی۔ اس بندے کے مسلک کا پہلا جز نوٹ کیجئے، پہلا رنگ دیکھیے، شہادت کا رنگ، شہادت کا رنگ۔ یہ رنگ آپ کو اور مجھے چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، سمجھ رہے ہیں شہادت کا رنگ؟ پنڈ آلے ہو، میں توڑے نال مخاطب ہاں، دوست احباب مہمانہ نے آنا بھی ہیں بہنا بھی ہیں، تو جی منٹ تے نظراں پھیرو گے تو مسلک سائڈ تے رہ گیا۔ پھر دنیا میں سب سے اچھائی یہ ہے کہ بندہ سنے بہت اچھا، اکیلا بیان اچھا ہونا ضروری نہیں، جب تک سننے والے۔ میرے نبی کے سارے صحابہ بڑا کمال سنتے تھے، اور جو سنتے تھے سنبھال لیتے تھے۔ پہلا رنگ مسلک اصحاب کا شہادت توحید۔ مختصر کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا کی مشکلیں اکٹھی ہو جائیں، سولیوں پہ چڑھا دیں، کوئلوں پہ لٹا دیں، سینوں پہ پتھر رکھوا دیں، تیل گرم کر کے کھولتے ہوئے اٹھا کر کے سر کے بل نیچے اس کھولتے تیل میں ڈال دیں، ہڈیاں الگ ہو جائیں اور گوشت الگ ہو جائے، مگر کسی ایک بھی صحابی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب کی ذات میں، صفات میں، تصرفات میں، معاملات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء اور صفات میں کسی کو بھی رب کا شریک نہیں بنایا۔ لیس کمثلہ شیء، رب ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، رب کا جز ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، رب کا باپ یا ماں یا بیٹا یا بیوی، بچے اولاد ہونا، ذات میں سے تقسیم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، نور من نور اللہ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ لیس کمثلہ شیء، رب کی کوئی مثال دی جائے تو اس مثال جیسا بھی کوئی نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، صحابہ کا مسلک ہے۔ لہذا آپ جتنے بھی مجبور ہوں، ساری دنیا میں ایک گواہ نہ ملے، یہ ہوتی ہے شہادت۔ پنڈا لے ہو، اگر آپ نے کبھی کسی بندے کو دیکھا ہوگا کہ وہ کام غلط کر رہا ہے اور وہ گواہی مانگے کہ آپ نے کبھی مجھے زندگی میں جھوٹ بولتے دیکھا ہو تو بولیے، سناؤ، تو ہم کہہ سکتے ہیں جی فلاں موقع پہ آپ نے یہ کیا تھا۔ ہو بندہ مسلم، ہو اصحاب کو ماننے والا، مسلک صحابہ، ایک بھی صحابی ایسا نہیں ملے گا کہ مشکل ترین اور بدترین حالات میں بھی اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہو، یا اپنا سر کسی کے در پہ رکھا ہو، کسی اور کو حاجت روا
مشکل کشا مانا ہو یا سجدہ کیا ہو، نہ پیغمبر کی زندگی میں نہ آپ کے اصحاب کی زندگی میں یہ ہے۔ میرے نبی کے اصحاب کے مسلک کا پہلا رنگ شہادت توحید، توحید کی گواہی۔ یہاں یاد رکھیے گا آپ کا مسلک نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ مسلک اللہ کے ہاں آگے شیعہ سنی وہابی دیوبندی سولوردی چشتی قادری مالکی حنبلی شافعی دیوبندی یہ نہیں پوچھا جانا۔ توحید کا رنگ کیسا تھا تیرے پاس، تیرا رنگ نہیں پوچھا جانا۔ تو حبشے کا بلال بھی ہے، توحید ہے تو جنت میں قدموں کی چاپ سنوائی دی۔ رنگ گورا ہے، چٹا ہے، خاندانی ہے، ہاشمی ہے، مطلبی ہے، نبی کا رشتہ دار ہے، سگا چچا ہے، شہادت توحید نہیں ہے۔ سیسلا نارن ذات لہب تو جہنمی ہے۔ دوسرا رنگ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صحابہ کا مسلک یہ تھا کہ کائنات میں سب سے خوبصورت قابل تعریف اگر کوئی اللہ کی مخلوق میں سے ہیں تو محمد۔ اگر آپ کا یہ مسلک ہے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کائنات میں محبوب سے بڑھ کے کسی اور کو حسین یا جمیل یا خوبصورت یا قابل مدحت یا قابل تعریف نہیں سمجھتے۔ عبدہ، یہ گواہی بھی دنیا دے کہ اس بندے نے انہیں محبوب جانا، محمد احمد محمود سب کچھ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر رب نہیں، رب کا بندہ مانا ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کا کلمہ ہے، ہر صحابی کا یہی کلمہ تھا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ عبد بندہ ہے، معبود اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ محمد ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہے۔ دونوں ایک نہیں، دونوں جز نہیں، قل هو اللہ احد۔ گواہی توحید کی مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ میرے نبی کو بندہ نہیں مانتے۔ افلا اکون عبدا شکورا، قدم پہ سوجن ہے، ورم ہے سوجن، دیکھنے والوں نے دیکھا، پوچھنے والوں نے پوچھا۔ محبوب آپ کا گناہ بھی نہیں اور آپ اتنی عبادت رات کو کرتے ہیں کہ قدم سوج جاتے ہیں۔ کہا اگر اللہ نے اتنے اعزاز پروٹوکولز دیے ہیں، اپنی بندگی کا موقع دیا ہے، تو میں پھر بندگی کر کے نہ دکھاؤں؟ کیا خیال ہے؟ کتنے رنگ ہو گئے اگر ویسے گنے؟ توحید میں ذات میں تنہائی کی گواہی کرن، اللہ کے اسماء اور صفات میں تنہائی اور یکتائی کی گواہی کرن، اللہ کی توحید الوہیت کے در اس کا سر میرا، اس کے علاوہ میرا سر کہیں انسان کو گرا ہوا نہیں ملے گا، اس بات کا رنگ توحید میں یہ تین رنگ، اور عقیدہ رسالت کے پھر تین رنگ، یہ 6 رنگ ملیں تو ایک رنگ بنتا ہے جسے شہادت کا رنگ کہتے ہیں۔ اور رسالت میں تیسرا رنگ پڑی، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں انہیں بندہ مانتا ہوں، لیکن بندوں میں رب کے سب سے بڑا پروٹوکول یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے سر پہ نبوت کا تاج ہے، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ انبیاء کی ساری سطریں بن جائیں، قطاریں بن جائیں، صفیں بنا دی جائیں، نبی خاتم النبیین، نبی آخر الزمان، خاتم الرسل، امام الانبیاء آ جائیں، پھر مصلی پہ کھڑے ہونے کی اجازت کسی اور کو نہیں، بھلے باپ آدم کیوں نہیں، باپ نوح علیہ السلام کیوں نہیں، جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں۔ میرا ایمان ہے کہ میرے پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی اتھارٹی اور سکہ نہیں چلتا تو کسی امتی کا کیسے چلے گا؟ سر جی اگر آپ کا یہ ایمان ہے، یہ مسلک ہے، یہ عقیدہ ہے، اور آپ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس پہ آپ نے کبھی چینج نہیں کی، کمپرومائز نہیں کی، مبارک ہو، آپ کی سوچ میں صحابہ کی سوچ کے 6 رنگ شہادت کے رنگ پائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جواب دیا، وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ،
آپ کو جب بھی رب بلائے سب کام چھوڑ کے منادی سنیں، اذان سنیں، اس کا جواب دیں، اور جو اذان کا جواب سیم انہی لفظوں میں دے، پھر مجھ پہ درود پڑھے اور میرے لیے وسیلے کا سوال کرے، قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بن جاؤں گا، شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ تھا مسلک صحابہ۔ اذان سنتے تھے تو چل پڑتے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبینا صحابی ہیں، حضور کے پاس مسجد نبوی میں آئے ہیں، اپنے 5-6 عذر پیش کیے ہیں۔ محبوب میرا گھر دور ہے، میں نبینا ہوں، مجھے کوئی لانے والا نہیں، میرا کوئی قائد نہیں، لیڈ کرنے والا نہیں، انگلی پکڑنے والا نہیں۔ محبوب راستے میں اونچ نیچ ہے، زہریلے سانپ بچھو کا دیس ہے، کیا میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ پڑھنی ہے، انکار نہیں، گھر میں پڑھ لوں؟ فرمایا جی پڑھ لیا کرو۔ جانے لگے تو پوچھا اتسمع النداء، اذان کی آواز کان میں جاتی ہے؟ فرمایا جی۔ کہا فلا اذن، میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں، ابن ام مکتوم نبینا ہوا تو کیا ہوا، کوئی انگلی پکڑنے والا نہیں تو کیا ہوا، گھر دور ہے تو کیا ہوا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد ابن ام مکتوم نے زندگی میں کوئی نماز گھر میں نہیں پڑھی۔ یہ ہے مسلک صحابہ۔ اذان سن کے بعد وضو ہو کے آئے، وضو مصطفیٰ والا کیا، مسلک صحابہ۔ مسجد میں داخل ہوئے، دایاں قدم پیغمبر نے پہلے رکھا، صحابہ نے پہلے رکھا، یہ ہے مسلک صحابہ۔ پیغمبر نے پڑھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اصحاب نے پڑھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پیغمبر آئے، سب میں کھڑے ہوئے، یہ کھڑے ہو گئے، قبلہ رخ ہوئے، نبی کا مسلک، قبلہ رخ ہوئے صحابہ، یہ صحابہ کا مسلک۔ پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے ہاتھ اٹھائے، پیغمبر نے سینے پہ باندھے، صحابہ نے سینے پہ باندھے۔ پیغمبر نے پڑھا اللہ اکبر کہہ کے جب ہاتھ باندھے، رب تو سب سے بڑا، رب کو بڑا کر کے دنیا کے سارے کام چھوٹے کر کے رب کے گھر میں آ کر کے دکھا دیا۔ یہ صحابہ کا مسلک تھا۔ اگر آپ اور میں چھوٹے یا بڑے گیالے میں، اپنے گاؤں یا پنڈ میں، گلی یا محلے میں، بازار میں یا گھر میں، چوک یا چوراہے میں، کھیت یا کھلیان میں، دفتر یا دکان میں، اپنی بیٹھک یا مکان میں یہ آواز سن کے آ جاتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ مسلک صحابہ پر ہیں۔ اگر نہیں تو فکر کیجیے۔ مزید ثنا پڑھی، رب کی توحید کا بیان، فاتحہ پڑھی، رب کی توحید کا بیان، کوئی صورت ملائی، اللہ کی وحدانیت کا مسلک، پھر اللہ اکبر کہا، حالت بدلی، گھٹنے پکڑے، رکوع کیا، رب کی عظمت بیان کی، صحابہ کا مسلک، کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ سب کی سنتا ہے، صحابہ کا مسلک، سجدے میں گئے، 7 اعضاء لگائے، سبحان ربی الاعلی، اللہ میں مٹی اور دھرتی زمین پہ جبین رکھ کے جبین سائی کر کے کہتا ہوں اللہ تیرے سے بلند کوئی نہیں اور میرے سے گرا ہوا کوئی نہیں۔ یہ ہے مسلک صحابہ۔ انا نہیں، اکڑ نہیں، ضد نہیں، میں نہیں، بلکہ مٹے ہوئے، جھکے ہوئے، نماز پڑھنے والے صحابہ کے مسلک میں نماز میں قیام میں مدحت و ثنا، قیام میں فاتحہ، قیام میں 7 قرآن کی تلاوتیں، قیام کے بعد رکوع میں رب کی عظمتیں، اس کے بعد قومہ میں رب کی سماعتوں کے تذکرے اور کبریائی، پھر سجدے میں رب کے علو اور بلندی کا ایمان اور عقیدہ اور مسلک، پھر سجدے سے سر اٹھا کے رب کی کبریائی کا ذکر کر کے 2 سجدوں میں بیٹھ کے مغفرت اللہ سے جو ہے وہ گناہوں کی بخشش، رب اغفر لی، یہ مسلک صحابہ، پھر سجدے میں گرنا، رب کے علو کا تذکرہ، مسلک صحابہ، سجدے سے اٹھنا، اٹھ کے بیٹھنا، استراحت کرنا، یہ مسلک صحابہ، پھر اسی طرح پوری نماز، آخر میں تشہد میں اٹھی ہوئی انگلی، اللہ کی وحدانیت
کا ذکر، شیطان سے جو ہے وہ دوری، اور پھر پورے کا پورا تشہد، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پہ درود، اس کے بعد دعائیں مناجات، پھر دونوں طرف سلام، اللہم انت السلام ومنک السلام، یہاں سے لے کے ذکر اذکار تلک ایک ایک معاملے میں اصحاب کا مسلک نماز والا فرشتے کو بیان کر دیا گیا۔ اسلام کیا ہے کہ اگر اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی گواہی ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ تھیوری ہے، تو پہلا پریکٹیکل نماز ہے، اور نماز چاروں حالتوں میں یہ مسلک صحابہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو مبارک، نہیں تو فکر کریں۔ تیسری چیز وَأَن تُؤْتِ الزَّكَاةَ، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ مانگنے کا نام نہیں مسلک صحابہ۔ رسید بنا کر کے گھر گھر پہ لگانا یہ زکوٰۃ نہیں ہے مسلک صحابہ۔ زکوٰۃ کی پہلی شرط ہے کہ ہر بندہ رزق حلال کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، کمائے، مزدوری کرے، تغاری کرے، کھیت باڑی کرے، جو اس کو کھیتی باڑی کے ساتھ دیگر ہے، تجارت، ٹریڈ، بزنس، یہ سب رزق حلال کمانے کے لیے پہلے کمائے، محنت کرے، جمع کرے۔ جمع کرے، یہ یاد رکھیے، اگر جمع نہیں تو زکوٰۃ نہیں۔ یہ جو ذہن بن گیا ہے نا بہت زیادہ گہرا سا صوفیانہ سا، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہوگا لیکن رہبانیت سے ہٹ کے مال جمع ہو، اتنا کمایا ہو کہ خود کھایا ہو، بچوں کو کھلایا ہو، 190 رشتہ داروں کا لحاظ رکھا ہو، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کوئی ایمرجنسی پڑنے پہ دیا ہو، پہنا ہو، پہنایا ہو، کھایا ہو، کھلایا ہو، استعمال کیا ہو، زندگی کی عیشوں پہ لگایا ہو، پھر بچ گیا ہو اور 1 سال تک پڑا رہے، اور اتنا ہو سونا کنے کے لکھ نو تولا پہنچ گیا جی؟ 4.65 4.5 کر لو، ٹھیک ہے جی، 5 تے اگے لے جاؤ، اللہ اکبر، انہوں بھی کوئی 2.5 بنا لو، لیکن یہاں 7 کا معاملہ ہے۔ 32-33 لاکھ روپیہ جمع ہوئے، اتنا جمع ہوئے، پھر اس میں سے ہر 100 میں سے 2.5 روپے نکالو، یہ ہے مسلک صحابہ۔ بیت المال بنایا، محنتیں کی، مزدوریاں کی، تغاریاں اٹھائیں، کھیتی باڑی کی، مزرے میں گئے، انہوں نے منڈیاں سجائیں، کاروبار کیے، مال جمع کیا، مال جمع کیا، جمع کر کے اوپر سانپ بن کے بیٹھنا یہ مسلک اصحاب نہیں ہے۔ آپ اور میں ایسے بن گئے، بلکہ ان میں سے غریبوں کا حق، مسکینوں کا حق، یتیموں کا حق، بیواؤں کا حق، ضرورت مندوں کا حق، نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کا حق، قیدیوں کا حق، مسافروں کا حق، اللہ کے رستے میں ہونے والے کام، ان کے حقوق یہ ادا کرنا، یہ مسلک اصحاب تھا۔ آپ کی اور میری حالت تھوڑی چینج ہے، شادی ہو تو ہم 5000 کا نوٹ کسی ناچنے والی پہ یوں اڑا دیتے ہیں ہوا میں، اور اگر مسجد میں کہیں کوئی اللہ کے نام پہ جھولی لگا لے تو وہ 5000 کا نوٹ بہت وزنی لگتا ہے، بلکہ 100 کا دیتے ہوئے بھی بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرق سمجھیے گا۔ مسلک اصحاب، ایک آواز لگائی مسجد میں میرے محبوب نے، ایک آواز۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی چندہ مانگنا منع ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا مزاج ہوگا، روٹین نہیں بنائی میرے محبوب نے، مگر ضرورت پڑی تو میرے پیغمبر گھبرائے بھی نہیں۔ مسلک اصحاب کیا ہے؟ آواز لگی، پتہ ہے کتنا ڈھیر کیا گیا، میں اگر یہاں حساب و کتاب کروں نا تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس مال کے ڈھیر دیکھ کے، گھوڑے دیکھ کے، اونٹ دیکھ کے، اس کو میرے محبوب نے استثناء دے دیا حضرت عثمان کو، عثمان آج تو بعد تو ایک نماز بھی نہ پڑھیں، کوئی نیکی نہ کریں، ساری زندگی فراغت میں گزار دے۔ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، تو جو مرضی کرے گا تینوں رب نے نہیں پوچھنا، تیری اس نیکی نہیں سارا کچھ یہ دیتے غلبے پہ۔ بندہ کبھی کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ ماں باپ خوش ہو کے کہہ دیتے پترا تیرے تے راضی ہیں،
کوئی اور نیکی نہ کرے نا تیری آ نیکی ساری نیکیاں تے غالب ہے۔ نبوت کی زبان نے کہا مسلک اصحاب رب دیتا تھا، رب کے دیے میں سے بانٹتے تھے، زکات دیتے تھے، اے نہیں سی بھی کھاتے چ جا کے لکھاؤن۔ سر جی اتنی بڑی محرومی ہے جن بیچاروں کے پاس مسلک اصحاب نہیں، ان کے کھاتوں میں لکھا ہوا ہے ہمارے پاس زکات نہیں۔ ساری زندگی خمس پہ لڑیں گے، بحث کریں گے، ہمیں 1 روپیہ نہ کدی دے کے ویکھیا انہیں لے کے، لیکن کیا مجال کہ وہ زکات اور پیغمبر سید السادات نے نکالی، آپ کے اہل بیت نے نکالی، اصحاب رسول کے مسلک میں زکات۔ اگر میرے اور آپ کے مسلک میں زکات نہیں تو سوالیہ نشان ہے۔ آپ نے چوتھا جواب دیا، اسلام کا چوتھا رنگ کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، 30 ہوں یا 29 ہوں۔ اگر آپ کی زندگی میں ان کے بھی کاروبار تھے، گرمیاں تھیں، اور آپ کو پتہ ہے مکے اور مدینے کی گرمی اللہ معاف کرے سیدھی گردن میں پڑتی ہے، سن سٹروک کرتی ہے، اسی لیے پگڑی کے 2 شملے پیچھے ہوتے تھے محبوب کے، ایک گردن تلک، ایک گردن سے نیچے ریڑھ کی ہڈی تلک۔ خط استوا، شرق اوسط، گرمی کا اپنا جوبن، وہ چیزیں جو ہماری سڑکوں پہ پڑی ہوتی ہیں وہاں پگھل رہی ہوتی ہیں، ان حالات میں بھی روزہ رکھا مسلک اصحاب۔ آؤ میں آپ کو وادی عثفان لے چلوں، میرے ساتھ آئیے۔ مکہ سے 30 کلومیٹر کا سفر ہے، کبھی مدینے کی طرف جاؤ تو موٹر وے پہ بورڈ لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے محبوب غزوے کے لیے، جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، دین کے غلبے کے لیے رمضان میں سفر کرتے ہیں، اور جب عثفان پہنچتے ہیں تو روزے کی وجہ سے بے شمار صحابہ مدہوش ہو رہے تھے۔ آپ نے کیا کہا کہ بھائی سفر میں روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، مسافر کو روزہ اجازت ہے کہ بعد میں رکھ لیں۔ آپ نے کہا کہ روزہ چھوڑ دیں، تو کہنے لگے حضور سامنے سورج نظر آ رہا ہے، عصر تو اگلا ویلا ہو گیا ہے، تے تھوڑا ٹائم رکھ گیا، بہتا لنگ گیا ہے، تے ہن افطار کریے تے چنگا نہیں، چل نیکی اجر ثواب کی چھڈنا۔ یہ تو جواب ملے کہ کی چھڈنا، لیکن کوئی ایک ساتھی ایسا نہیں ملا جو روزہ خور تھا یا جس صحابی نے کبھی روزہ چھوڑا ہو۔ آپ اور میں ہر سال مسلک کے صحابہ پہ کانفرنس کرواتے ہیں، اگر چیک کریں کبھی رمضان میں جوانوں کے پتے پانی ہو رہے ہوتے ہیں۔ میرے محبوب کو کہنا پڑا لیس من البر الصیام فی السفر، او بھائی سفر میں روزہ۔ اچھا کوئی کھول نہیں رہا، آپ نے یہ بھی کہہ دیا سفر میں روزہ نیکی نہیں، لیکن وہ افضل کو لے رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ چلو رکھ لے آتے ہوں پورا کریے۔ میرے پیغمبر کو خود لے کے روزہ کھولنا پڑا تو اصحاب نے روزہ کھولا۔ یہ رنگ تھا اسوہ کا، یہ رنگ تھا اتباع کا، یہ رنگ تھا پیروی کا، یہ رنگ ہے روزے کا۔ 5واں رنگ، رب مال دے تلی چ بندے دے نا کھرک ہون لگ پیندی ہے۔ کھرک ہوندی 2 طرح دی، سٹوڈنٹس کے پیچھے گھر والے امیر ہونا تو اسکول کالج یونیورسٹیوں میں کہتے ہیں سر کوئی ٹرپ لے چلیں، کوئی پکنک پہ جائیں، آج ہیڈ تے ٹر جائیے فلانی جگہ کتے دریا تے، کسی پارک میں، لاہور گھوم آتے ہیں، اسلام آباد چلے جاتے ہیں، پہاڑوں کی طرف شمالی علاقوں میں چلے جاتے ہیں، سمندر دیکھ آتے ہیں۔ یہ پیسے دی کھرک ہوندی ہے۔ بندہ دنیا دیکھنا چاہتا ہے، آنکھ ہے تو آنکھ میں نظر ہے، نظر نظارہ مانگتی ہے، نظاروں میں رب نے رنگتیں بھری ہیں، مناظر بڑے ہیں۔ فرمایا مومن کی شان میرے نبی کے یاروں کی شان، رب نے جسمانی طاقت دی، مالی ہمت دی، تو حج اور عمرہ نکلو، گواہیاں دو، لبیک اللہم لبیک بولو، احرام باندھو، یک لباس یک جہت بن جاؤ، میرے گھر کے طواف حج کرو، میں تمہیں یوں کر دوں گا تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ جی میں اکثر لوگوں نے نا گڈی دا میٹر واہ 2-4 لاکھ چلا کے نا 5 لاکھ پھر 0-0 کرا لیں گے کہ ویلیو لگ جاندی ہے، چل یار تھوڑا چلیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو حج کرنے آ، میں تجھے 0 میٹر بچے کی طرح نیا بنا کے نہ بھیجوں طرح بنا کے۔ دنیا بے شک کہتی رہے
حاجی صاحب 900 چوہے کھا کے حج نو ٹر گئے نا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. اللہ کہتے نہیں. پنڈ والے کہتے ہیں نا لوکی کی کہن گے، لوکاں دا کی کم ہے، کئی جان. لوگوں نے تو رب کو معاف نہیں کیا، لوگوں نے کبھی نبیوں کو معاف نہیں کیا، لوگوں نے کبھی اہل بیت کو معاف نہیں کیا، لوگوں نے کبھی اصحاب کو معاف نہیں کیا. لوگ تو ماں باپ کو معاف نہیں کرتے، لوکی کی کہن گے کہن دو. اس بات کی ویلیو ہے جو میں کہوں گا. جو حج کرنے آ جائے حج مبرور کرے، اس میں کوئی ظلم زیادتی، کوئی شرک، کوئی کفر کی بات نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، دنگا فساد نہ کرے. رجا میں یوں لٹاؤں گا جیسے آج اسے ماں نے جنم دیا ہے، تازہ کاکا بنا کے نہ بھیجا تیرا بنا کے جائے. اچھا یہ ہے 5 رنگ مسلک صحابہ کے. اب کیا ہوا؟ یہ جواب سن کے نا نبی کو کہتا ہے صدق، محبوب آپ نے سچ کہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، آیا ہے سوالی ہے، سوال کر رہا ہے، سائل ہے، سوال کرتا ہے، جواب سنتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. اگلا سوال پھر 6 رنگ آ رہے ایمان کے. کہا مل ایمان، اخبرنی مل ایمان. اچھا یہ بتائیں کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کے رنگ کتنے ہیں، اور آپ کے اصحاب کی تعلیم و تربیت میں ایمانی رنگ تو چیک کروائیں. اسی نہیں دکان تے جا کے کہی دا بھاجی تواڈے کول آ فلانی شے کیڑی پئی کداں دی کوئی بخاؤ. جی آئیے پہلا رنگ ان تؤمن باللہ. جب تک تیرا رب پر اعتماد نہ بنے تجھے چین بھی نہ آئے، سکون بھی نہ آئے، امن بھی نہ آئے. روٹی نہ کھادی ہوئے بندہ ایویں ہی تڑفدا رہندا ہے اور صحیح نہ ہو پریشانی ہوتی ہے. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا اگلے دن، اس نے جیب میں 20,000 ڈالا. میں نے کہا کیوں؟ کہندا جی میں ولیمے تے نہ نیوندرا دینا ہے. واپس آیا تے لفافے 1000 پا کے دے کے آ گیا. تو میں کہا 19 کیوں موڑ لی؟ کہندا جی جداں دا کھانا سی اوندا دا نیوندرا دینا سی. گل سمجھ آئی جی؟ سر جی اے دنیا ہے تے رب نے بھی انا عند ظن عبد بی، بندہ میرے ساتھ 100% مخلص ہو کے آئے تو میں اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ مخلص. وہ مکسنگ کرے، ملاوٹ کر کے مال دے تو میرے سے بڑھ کے کون پہچانتا ہے؟ پر امن، ایمان امن کا نام ہے. چاند دیکھ کے نبی کہتے تھے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان. اللہ اس ایمان کی، امن کی کوئی ضرورت نہیں جو ایمان پہ سودا کر کے ہو. ایمان پہ نو کمپرومائز. یہ ہے ایمان کا صحابہ کا مسلکی رنگ، ایمانی رنگ. اللہ پر یقین، پختہ یقین. باقی اس کی 3 قسمیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں پیچھے شہادت میں کہ رب کی ذات میں، صفات میں، تصرفات میں، اللہ کے معاملات میں، اور اللہ کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ ہے اصل ایمان. وملائکتہ، ایمان کا دوسرا رنگ، صحابہ کے ایمان کا دوسرا. مجموعی طور پہ رنگ کتنے گنوا چکا ہوں؟ شہادت کے 6 رنگ، اس کے بعد اسلام کے 5 رنگ، اور ایمان کا یہ رنگ اور رنگت. اور دوسرا محسوس کیجئے، پتا ہوئے کہ میرے سجے کھبے بیٹھے نے بندے دے نال کوئی 2 جی بیٹھے ہونا تو بندہ سوچ کے گل کردا ہے. بالخصوص بچے بیٹھے ہونا تو جڈا مرضی بڑا چودھری، پڑھیا لکھیا، سمجھدار، پروفیسر، ڈاکٹر، کہندا یار بچے بیٹھے نے ذرا سوچ سمجھ کے بولیا جے. دوجیاں نوں بھی کہندا سر ایتھے فرشتے بیٹھے نے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آپ اور میں لفظ ہلکا کر کے پھینک دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، وہ اسی وقت اس کا تول لیتے ہیں اور تول کے ریٹ لگا دیتے ہیں. ڈگا سی، چنگا سی، ماڑا سی، پیڑا سی. اس لیے حضور نے کہا بولنا ہے تو اچھا بولو، نہیں تو چپ رہو. بول سکتے ہو تو اچھا بولو، نہیں تو چپ رہو. ایمان فرشتے نوٹ کرتے ہیں، ایمان اللہ کن کہتے ہیں، فرشتے کر دیتے ہیں. ایمان میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے فرشتوں کے پیرے ہیں. اللہ کی حفاظت ہے ایمان. میرا رزق جو رب نے لکھا ہے وہ پورا ملتا ہے ایمان. اللہ کے فرشتے عرش پہ ذمہ داری سنبھالے ہوئے ایمان. جہنم پہ 19 فرشتوں کی ڈیوٹی ایمان، عرش پہ 8 فرشتوں کی ڈیوٹی ایمان. یعنی کسی بھی فرشتے سے مذاق نہیں، اور اس پہ یقین کامل کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے.
تیسری چیز ایمان کی رنگت میں وہ کتب ہی، اللہ نے آسمان سے نصاب خود اتارے ہیں، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحیفے بھی ہیں، لیکن میرا نصاب قرآن پاک، میرا نصاب قرآن پاک۔ آپ سن رہے تھے بچہ پورا سال نہ پڑھے، اینڈ تے تھوڑا جہا پڑھ کے امتحان چ پاس ہو جائے تے اسی انہوں کہنے ہیں کہ پاس ہو گیا ہے۔ سر جی ایک دسیا جائے، میرا بچہ ایک دن میرے پیریڈ دی کتاب نہ لے کے آوے تو میں گوش مالی کروا دینا، کھڑا کرنا، پوچھنا پتر کیوں نہیں، تسی دسو۔ میرے نبی کے یاروں نے ایک بھی دن قرآن کو مس نہیں کیا، جب سنا نہ ہو، جب پڑھا نہ ہو، جب پڑھایا نہ ہو، ایک دن بھی مینوں نہیں لبا، ہر دن میں۔ آپ نے اور میں نے آخری مرتبہ قرآن کب پڑھا تھا، کب کھولا تھا؟ بالخصوص جب سے موبائل کا دور آیا ہے، ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، مٹیاں پڑ گئی، گرد و غبار پڑ گئی۔ مسلک اصحاب کیا ہے؟ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جانا اور اللہ کے دیے نصاب کو لینا سمجھنا۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آپ کے معزز مہمان ماشاءاللہ قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے ہیں۔ حضرات، مسلک اصحاب پہ ہم ایمان کے رنگ دیکھ رہے ہیں، نصاب جے اج مسلک سن کے گھر جا کے قرآن نو ٹاکی شاکی مار لو، جھاڑ چوڑ لو تے چیک کر لو کہ کنے عرصے بعد تے روزانہ ڈیٹ پا کے پڑھن لگ پاؤ کہ مرن تو بعد بچے تے ویکھن کے ساڈا پیو روز قرآن پڑھدا سی، ماں پڑھدی سی، تو پھر تو مسلک اصحاب آپ کو مبارک۔ اگر نہیں تو پھر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بدل سکتے ہو تو سوچ کے دھارے بدلو، تھوڑے نہیں سارے کے سارے بدلو۔ اس کے بعد اگلا ایمان کا رنگ میرے نبی کے اصحاب کا مسلک وَرُسُلِهِ، رسولاں سارے نو مننا ہے، سارے سچے سے۔ اگر میں ہاتھ چکاواں نا تہاڈی سستی بھی لوے، میں انی سستی کسے پنڈ چ نہیں ویکھی جنی اج تہاڈے چ، پتہ نہیں تانوں کھانا پہلے مل گیا یا تسی واقعی بہت محنتی جے، تھکے جے۔ سننا تے بھاجی بہت اوکھا ہوندا ہے۔ یہ تو اسٹوڈنٹ نو پوچھو نا کہ 6 پیریڈ انہاں دن چ پڑھنے ہوندے تو بیچارے کوئی سکولاں چ پڑھن والے 8-10 کی حال ہوندا ہے۔ سر جی سنیے، اگر آج سنو گے تو کل سنی جائے گی، آج کنا تے مارو گے کل چیخو گے بھی، جواب آئے گا۔ ہونٹ بند کر لو، زبانیں بند کر لو، اکسو فیہا ظالموں مرو، ہونٹ سی دیے جائیں گے۔ آج سنو جو پیغمبر سناتے ہیں۔ مسلک اصحاب کیا تھا کہ وہ لوگ سارے نبیوں کو برحق مانتے تھے، مگر وقت کے نبی کو ان کا مسلک تھا کہ ہر بات حجت انہی کی ہے، دلیل ان کی ہے، حاضر سروس وہ ہے۔ پنڈ چ جننے بھی استاذ ریٹائر ہو گئے نے سب دی عزت، مگر حاضری کا سٹک آف کرنے کا، نام داخل خارج کرنے کا یہ ہوتا موجودہ حاضر سروس ٹیچر اور ہیڈ ماسٹر کے پاس ہے۔ پہلے دی عمر بھی زیادہ، تجربہ بھی زیادہ، لیکن نہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو انہوں نے نبی مانا ہے، مگر جو اتھارٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کی رسالت کی ہے، عہدے اور رتبے کی ہے۔ ایک بھی صحابی نے حضور کی بات کے آگے اپنی بات پیش نہیں کی۔ توجہ کرے آجے جتنے میں لے آن لگا، کسی صحابی نے اگر کسی نے جواب میں کہا بھی تو پتہ جواب کیا تھا؟ حضرت عبداللہ حضرت عمر جن کی روایت بیان کر رہا ہوں نا، انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ، پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک بندے نے پوچھا، شامی نے، کہ یار حج تمتع افضل ہے کہ حج مفرد؟ 3 قسمیں حج کی، حج قران، حج مفرد، حج تمتع۔ وقت نہیں میں تفصیل بتاؤں تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا، ڈائریکٹ نہ دیکھا تھا۔ لو استقبلت مستدبرت، اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا جس کا بعد میں پتہ چلا ہے، لما سبت الحدی، تو میں قربانی مدینے سے ساتھ لے کے نہ آتا، میں حج قران نہیں کرتا بلکہ میں حج تمتع کرتا۔ اس سے ابن عمر کہتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے۔ شامی کہتا ہے کہ ابن عمر تیرے ابو جناب عمر ابن خطاب
مفرد افضل ہے. کہنے لگے الدین ابی یتبع قول ابی یتبع الامر رسول اللہ. اوے دین دے وچ گل میرے پیو دی منی جائے گی یا حضور دی منی جانی ہے؟ پیو دی یا حضور دی؟ پیو امیر المومنین ہے مگر امتی ہے. وہ دیاں گلاں نو رب قرآن بنا دیندا ہے، مگر جب تک نبی دی زبان تے نہیں اترتا بیان نہیں ہوندا وہ قرآن نہیں منیا جاندا. میرا باپ دین میں حجت نہیں. لوگوں سن لو، مسلک اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکا باپ بھی ہو، امیر المومنین ہو، دین میں اس کی رائے حجت نہیں ہے. چھ جائے کہ بعد میں آنے والا کوئی امتی یا امام اس کو بندہ حجت بنا کے بیٹھ جائے، حضور کی بات کو پیچھے کر دے، حدیث کو رد کر دے. حضرات سوالیہ نشان ہے، لمحہ فکریہ ہے. اگر آپ حضور کی حدیث کو، بات کو، قول کو، فعل کو، قرار کو، گفتار کو ترجیح دیتے ہیں، مبارک کو آپ مسلک صحابہ پہ ہیں. اگر معاملہ برعکس ہے تو سوالیہ نشان آپ کی زندگی پہ بھی ہے اور میری زندگی پہ بھی ہے. وبالیوم الاخر، مجھ سے پہلے جتنا بھی بیان ہوا ہے نا موضوع، وہ صحابہ کی ایمانی کیفیت کا 5واں رنگ تھا. یہ ہے مسلک اصحاب. موت کا ڈر، کل کی فکر، اگلا پل کیا بنے گا. ایک آدمی آتا ہے، دیہاتی ہے، گھر میں چین نہیں ملا، بیوی موجود، بچے موجود، بستر موجود، تڑپ کے آیا، پیغمبر کی مسجد میں پہنچا، ملاقات کی، سر سے لے کے پاؤں تک زیارت کرتا رہا، ترسی نگاہوں سے دیکھتا رہا. پیغمبر نے پوچھا خیر ہے؟ کہنے لگا حضور سچی دل دی گل دسا نا تو مینوں کسے شے نے مزہ نہیں دیتا گھر چ. میرا دل نا ابالے لین ڈیا سی. میں آن کے تانوں ویکھن لگا تے میرے ایک ہی سوال ذہن چ سی بھی تسی وڈے لوگ ہو، وڈیاں چ رہنا ہے، اہیں ماڑے لوگ ہاں، ساڈی تواڈے تک ایڈی پہنچ نہیں. ایتھے تے چلو کسے ویلے دل کالا پیندا تے آن کے تانوں ویکھ لئیدا ہے، گل بات کر لئیدی زیارت. اوتھے تو تسی وڈیاں لوکاں نال ہونا ہے. تے حضور اوتھے دل کیتا تے کیویں تانوں ملاں گا؟ کیسے ملوں گا؟ آخرت کی فکر، عقیدہ آخرت. آپ ملاقات کیسے ہوگی؟ آپ نے جواب دیا تھا المرء مع من احب. سونیا پریشان نہ ہو، بندے نو جدے نال پیار ہوئے گا اللہ قیامت والے دن او دے نال ہی رکھے گا. سر جی ہے جملہ جے جدے پیچھے رشتہ دار چھڑے نے، اے جملہ جے جدے پیچھے مسلک چھڑے نے، اے جملہ جدے پیچھے لڑدیاں زندگی گزر گئی ہے، اے جملہ جے ایمان اور مسلک جدے پیچھے گالاں کھادیاں نے. اے او مسلک جے کہ حضور دے ہوندیاں ساری دنیا دے حسین اکٹھے ہو جان، اٹھتی نہیں ہے آنکھ. محبوب کے دیدار کے بعد کسی اور کی طرف ہماری آنکھ نہیں اٹھی. یہی دعوت ہے، یہی مسلک کے اصحاب ہے. وہ 3 جن کی توبہ کا مسئلہ تھا، نبی ناراض ہو گئے، بائیکاٹ کر دیا گیا. انہاں چوں ایک صحابی نو اس ویلے آفر ہوئی سی، سنیا تیرا وڈیرا بھی ناراض ہے، یار بھی ناراض ہے، دوست بھی ناراض نے، اصحاب بھی ناراض نے، تیرے گھر والے بھی چھڑ گئے نے، تیرا کوئی نہیں، چل ساڈے کول آ جا. بڑا امتحان ہوتا ہے محبت کا کہ جدوں کوئی نہ پوچھے، اپنے نہ پوچھن تو کوئی باہر والا موڈا دے تے رون نو دل کرے تے بندہ سر موڈے تے رکھ لوے یا ٹور پوے تے جے اس ویلے بھی قائم ہے تے بندہ تے ہوئے وفا ہوئے روئے، رب سے مناجات پیش کی، کہا مولا امتحان کڑا ہو گیا ہے، آزمائش ڈبل ہو گئی ہے. لیکن نبی کا در بھی نہیں چھوڑا، گھر بھی نہیں چھوڑا، اللہ پہ آس بھی نہیں چھوڑی. تے اسی تے نکی نکی گل تے جناب ماڑی جی گل ہوئی تو مولوی نال ناراض. مولوی سے کیوں ناراض ہو بھائی؟ اس نے تو حدیث بیان کی ہے، اس نے اس پہ عمل کیا ہے، اس نے کوئی آیت پڑھی ہے، آیت پہ عمل کیا ہے. میری نہیں بندی اس مولوی نال، میں دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. بلا بلا کے تھک گئے. او مسیح تے اتھے بھی میں اتھے ٹور جاؤں. کتنے لوگوں نے آوازیں دی تھی مگر وہ کوئی نہ ہوندا جو اس سے ابھی دا. کیوں بھی رہے ہو؟ علماء تو واقعہ تو تسی بہت سنے ہیں. کوئی ایک بندہ اگلے سال میں پوچھنا ہے تو تسی پھر کہنا پتہ نہیں جی زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. مسلک اصحاب سنن دے جیسے ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا جنہ دی اعلانیہ توبہ قبول ہوئی سی.
چلو اگلے سال جو زندگی رہی تو نہ یاد کر کے آ جائے کہ تو پوچھ گچھ کے ریڈی میڈ تمہیں دے دے کے تک گئے، یاد ہی نہیں رہتا جی نہیں۔ وہ مخضرم نے صحابی نہیں ہے گئے، یہ میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لے آئے مگر آپ سے ملاقات نہیں تو وہ صحابی نہیں، مخضرم ہوتا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں، آخرت تک کو پتہ لگا؟ آخرت پر ایمان نبی کے صحابہ کا مسلک، موت آنی ہے، سکرات ہو سکتی ہے، سکرات پہ رب سے مدد مانگنی ہے، رب اعنی علی سکرات الموت، نبی کا مسلک، صحابہ کا مسلک۔ موت آ جائے تو نہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، نبی کا مسلک، صحابہ کا مسلک۔ واہ ویلا نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، صحابہ کا مسلک۔ گرے باندھ نہیں پھاڑنے اور بال نہیں نوچنے، اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے، پیٹنا نہیں ہے، ماتم بپا نہیں کرنا، نبی کا مسلک، صحابہ کا مسلک۔ اور بندہ مر جائے غسل دینا ہے سنت کے مطابق، صحابہ کا مسلک۔ کپڑے کفن کے پہنانے ہیں سنت کے مطابق، صحابہ کا مسلک۔ اٹھانا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، نبی والی دعائیں پڑھنی ہے، صحابہ کا مسلک، پیغمبر کا مسلک۔ اس کو قبر میں دفنانا ہے، باڈی پوری قبلہ رخ، اس سے پہلے قبر کے پاؤں سے سر والی جو ہے وہ جہت بندے کی وہ اتارنی ہے، دعا پڑھنی ہے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، پھر قبر میں پوری باڈی قبلہ رخ کرنی ہے، صحابہ کا مسلک۔ دفنانا ہے اور اس کے لیے لمبی دعا کرنی ہے، صحابہ کا مسلک۔ پھوڑی نہیں بچھانی، صحابہ کا مسلک۔ ستر نہیں بچھانا، صحابہ کا مسلک۔ وہاں بیٹھ کے منٹ منٹ پہ ہاتھ اٹھا کے اس بات کو یوں نہیں کرنا بلکہ حوصلہ، تسلی، تعزیت نبی کے الفاظ کے ساتھ، عظم اللہ اجرک و احسن عزاک و غفر لمیتک، نبی کا مسلک، اصحاب کا مسلک۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى، نبی کا مسلک، اصحاب کا مسلک۔ حضرات اسی کے ساتھ چھٹا رنگ ایمانیات کے مسلک میں تقدیر۔ آپ مجھ سے پہلے سن رہے تھے اسی روایت میں، مسلم کی حدیث میں کچھ لوگوں نے قدر کا انکار کیا، نبی کے صحابی کہتے ہیں اگر یہ اس پہ مر گئے تو کفر پہ مرے، ایمان نہیں ہے۔ کیا ہے صحابہ کا مسلک؟ اللہ جو کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ رب کے پکڑے چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ قادر کے پکڑے چھڑائے عبد القادر، عبد القادر کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ نبی کے اصحاب کا مسلک نہیں تھا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس چیز کو تو نے روک دیا کوئی دے نہیں سکتا، جو تو دے دے کوئی روک نہیں سکتا۔ جسے تو پکڑ لے چھوڑا کوئی نہیں سکتا، جسے تو چھوڑ دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ یہ تیرے فیصلے، میرا ایمان ہے، یہ ہے تقدیر۔ قدر اللہ ما شاء، جو رب نے چاہا وہ ہو گیا، جو نہیں ہوا وہ رب نے نہیں چاہا، جب چاہے گا ہو جائے گا، جب چاہے گا۔ ایک میری سوچ تھی، میری پلاننگ تھی، میری تدبیر تھی، ایک اللہ کی تقدیر تھی۔ بندہ تدبیریں بناتا ہے، تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے، غالب وہی ہوتی ہے جو تقدیر ہوتی ہے۔ کنے بندیاں نے پلان کیتا سی کرونے چ بھی ویاہ کرنا، اینیاں دیگاں چاڑنیاں، اینے کھانے بڑنے، اینا ہونا، وہ بیچاریاں دا ویاہ ہی نہیں ہویا، گڈیاں رہ گئیاں، ہوئے ڈبے تر گئے، ترے ڈب گئے۔ یہ ہے تیرے رب کی تقدیر، اللہ کا تخمینہ، اللہ کا انداز۔ مائی نو پتا ہے پیڑا میرے بندے نے روٹی کداں دی کھانی ہے، اس حساب دا پیڑا کر دی ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کتنا میٹیریل لگانا ہے۔ وڈے نو ماڑا جہا بنا دے تے قد چھوٹا دے دے تے چھوٹا لمے قد والا ہوئے تے ساری زندگی وڈے نو کہنا پوے میں وڈا ہے چھوٹا ہے، تے چھوٹے نو دسنا پوے یا میرا وڈا بھائی ہے، تے لوکی منن نہ، وہ دے فیصلے نے انہوں کہندے جی تقدیر۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ دوسری چیز ہے قسمت، صحابہ کا مسلک۔ جو رب بانٹتا ہے کمال بانٹتا ہے۔ ایک تہاڈی ونڈ، ایک میری ونڈ، ایک پیزے والیاں دی ونڈ ہے۔ اگلے دن ساڈے ایک نوجوان نے پیزے دا آرڈر دیتا، فل لارج سائز۔ انہوں سائز دا پتا سی، پرکار مار کر رکھ کے انہیں سائیاں نے کی کیتا، آدھ دے وچوں پیس کڈیا، مڑ کے ٹکڑے جوڑتے، اپنا وچوں حصہ رکھ لیا، باقی وہ گول ہی لگے۔ انہیں کیا استاد جی وچوں مال پورا نہیں ہے گا،
یہ غلط ہو گیا ہے، یہ کٹنگ تو انہوں نے کی ہے پیس، انہیں اتنے رولا پا لیا، پیسے بھی نہیں دیتے، انہوں نے مننا پیا۔ تے سر جی تواڈے رب دی ونڈ ورگی ونڈ کوئی نہیں، سوچو ذرا، شکوے نے نا، وہ دی نک بہت ہی سونی ہے میری کوجی، وہ دا قد بڑا ہے میرا چھوٹا ہے۔ رب نک نو تھلے دی بجائے جے تاں نو لا دیندا تھا، انہوں کسے پوچھنا سی؟ منہ والی جگہ تے نک ہوندا، منہ کھوتی چ ہوندا، گوڈے والی جگہ تے موڈے والی جگہ تے گوڈے ہوندے، ہتھاں والی جگہ تے پیر تے پیراں والی جگہ تے ہتھ ہوندے، تے سونیا جتھے کان لگے نے اتنے کچھ اور ہوندا، کی کر لیندا؟ انہیں جو ونڈ پائی ہے، کمال پائی ہے، سارے دے نصیبے چ نبی دیتے نے، تے سانو جڑا نبی دیتا ہے تقسیم چ نبی آخر الزمان دیتا ہے، تے اس تو ود کے قسمت کی ہوئے؟ تیسری چیز ہے نصیب۔ نصیب میرے نبی کے یاروں نے دن رات ایک کر دیا، غزوے لڑے، جنگیں لڑی، جہاد میں گئے، کام کیے، محنت کی، ساتھ دیا، قیام کیے، رکوع کیے، سجود کیے، زکاتیں دی، روزے رکھے، عمل پوچھے، جنت میں جانے کی تیاریاں کی، گوڈے تے گوڈے رکھ کے تے لتاں تے لتاں رکھ کے بیٹھے نہیں کیا اللہ جنت دے دے، اللہ جنت دے دے، بڑی اچھی بات ہے، دعا ہونی چاہیے، لیکن عمل بھی ضروری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نصیب بنانا ہے تو محنت کرنی پڑے گی، اے جے مسلک صحابہ۔ سیکنڈ لاسٹ کہ او جو کردے سی نا رج کے سونا کردے سی تے رب نو وکھاؤن لئی کردے سی، بندیاں نو وکھاؤن لئی نہیں۔ ان تعبد ربک کأنک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اسی جیڑا بھی کام کریدا نا لوکاں نو وکھاؤن لئی، آپا فرنٹ تے ٹیل ہو لینی ہے کہ لوکی کہن چھوٹے گھیالے جے دے نال دی ٹیل کسے کرتے نہیں لگی، تو جنی مرضی لا لو، لوکاں نے اینڈ تے ہی کہنا آ کی چبل ماری نے، اینڈ ہی ہوندی۔ سیٹ اچھی کرنی ہے گھر دی کہ سب تو اچا گھر میرا ہوئے، ٹریا جاندہ بندہ گال دیندہ بے وقوف نہ ہونا، ایڈا اچا تھڑا 10 فٹ دا بنا لیا نے، تھلو کرسی، ٹریکٹر اپنا بھی نہیں چڑھ دا تے کل نو بابے ہونی بھی نہیں چڑھنا، تو کی فائدہ ایڈا اچا بنا دا؟ 4 دن دی زندگی سی، 100 سال دی سوچ کے تے ایڈا اچا تھڑا بنا لیا، لوگوں نے معاف نہیں کرنا۔ قیام کر تو رب کے لیے کہ رب دیکھ رہا ہے، غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا، نماز میں میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں۔ پہلے تو نماز اللہ آئیدہ نہیں جی آئیے تو کوئی یاداں آ جاندیاں نے، کتے دکان دیاں، کتے مال دیاں، کتے صاحب دیاں، یار والے ڈنگر اندر نہیں کیتے، ہو گیا فلان ہو گیا، سر جی نہیں، ان کا عمل رب کے لیے، سجدے رب کے لیے، قیام رب کے لیے، رکوع رب کے لیے، عبادتیں رب کے لیے۔ پتہ لگا نا ہیلمٹ آ گئے نے سارے دے سر تے، بابا تگڑا کہ بی بی تگڑی، وہ کسی نے کیا نہیں جی کچھ بھی نہیں، نہ ونڈا تگڑا نہ جنڈا تگڑا، اے ڈنڈا ہی تگڑا ہے۔ 4 کتاباں عرشو لتھیاں تے 5واں لتھا ڈنڈا، 4 کتاباں بڑا کچھ کیتا پر سدھا کیتے ڈنڈا، یہ ڈانگ چلی ہے تے کوئی گل بڑی ہے۔ ماشاءاللہ جی، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ پنڈالے اور رج کے دعا کریا کرو اللہ صحت عافیت ایمان والی زندگی نل نوازن۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کے مہمان خصوصی جناب مولانا منظور صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعاہ تشریف لا چکے ہیں، بھرپور نظروں سے استقبال کیجئے، دعا دیجئے، زیارت فرمائیے، اور اس کے ساتھ مسلک اصحاب کا درس اور سبق ذہن میں رکھیے۔ ماشاءاللہ معزز مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، میں اپنے سبق کو یہیں پہ روکتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث جبریل ہے، اختتامیہ سنیے۔ ایمان اور یقین کے ساتھ مسلک اصحاب پہ انہیں داد دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اس نے پھر تصدیق کی اور ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟
अखबिरनी अनिस्सा, महबूब मुझे ये भी बता दे कि क़यामत कब है। जिन्हों जिन्हों क़यामत की फिक्र है ना वो सुन लवे। क़यामत दियां ना मोटियां मोटियां निशानियां ने, उन्हां चों एक निशानी यह भी है कि झूठे बंदे एवें ही कहणगे फलानी तरीक नूं क़यामत है, फलानी तरीक नूं क़यामत है, फलानी नूं, ते इहदा इल्म अल्लाह तो अलावा कोई नहीं जानता। हम 1998 में मदीना यूनिवर्सिटी में ये बात सुनने लगे कि 2 साल बाद क़यामत आ जानी है। दुनिया पूरी फिक्रमंद थी। दलील क्या है कि कंप्यूटर बनाने वालों ने कंप्यूटर में सिर्फ 2 सिफरें फीड की हैं, तीसरी सिफर नहीं है। तो सन 2000 च 3 सिफर ने, सिफर वध आनी है। पूरी दुनिया के जिन्ने भी असले ने फट जाने ने, कंप्यूटर सारा मुलखबत। हमने सही मुस्लिम की हदीस देखी, दूसरी क़यामत की निशानियां, तो ये 100% झूठा था। हमने तब भी बोला था, हम तालिब इल्म थे, ये कहते थे कि नहीं ये झूठ है, ये इदा ही बड़ा झूठ है जिमें बिल्ली नूं कहो ऊठ है। तो जिन्हें क्या वो पक्की। हाँ जी, और वही हुआ। सन 2000 गुजर गया, क़यामत नहीं, कुरान झूठा नहीं, मसले के सहाबा गलत नहीं। फिर एक फिल्म बनाई गई सन 2012, इतनी हैबत, इतना उसमें डर और खौफ क्रिएट किया गया, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। दुनिया देख देख के आहें भर भर के रोती थी, असी मर जाना है। लोगों ने वो हिसाब ला लिया। नहीं तो अज भी पई है मार्केट च, वेखनी होवे तो सवेरे वेख लिया जे, तुहानूं पता लगे कि झूठ की है तो झूठ की है, सच की है तो हक की है। और मेरे नबी के यारों का मसलक क्या है। 2012 भी गुजर गया, फिर मुजद्ददुल मिअतुल हाजिरा तशरीफ लाए। जब इनका धरने का पहला दिन था ना, उस दिन कहा गया क़यामत आ जानी है। इमरान खान के धरने से कुछ आगे पीछे आपको याद होगा, हमने तब भी खुतबात में कहा नहीं, क़यामत की निशानी जो महबूब ने, अल्लाह और उसके रसूल ने बताई है, उसके मुताबिक ये क़यामत की फिक्स डेट देना ये किसी के बस की बात नहीं। बाद में होता रहा, बड़ी बड़ी बातें आई। एक और मौका आया, इल्म फल्कियात रखने वालों ने बोला सूरज जमीन के इतना करीब आ रहा है, हर शय सड़ जानी है। तब भी कुरान बोला, सूरह रहमान बोली, अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, जब तक रब इनको नहीं लपेटेगा समेटेगा उस वक्त तक ये नहीं होने वाला। सूरज उस दिन सूरज के जमीन के करीब तरीन आया, मगर जमीन नहीं चली। साइंस हैरान होके कहने लगी ये की होया, सड़िया क्यों नहीं। वो पता लगा जी, वो रब ने आन के साड़न वाला रुख दूजे पासे करता है। पक्खा मंजी दे मुढ़ लगा होवे ते ओदा मूंह दूजे पासे होवे पेडेस्टल फैन दा, ते नाल पे बंदे नूं हवा नहीं लगदी। ते चौथी मंजी ते होवे मूंह साडे वाला होवे ते कपड़े उडाउण डिया हुंदा है। ते सर जी फिर रब नूं रब कौन आखे। महबूब कहने लगे जैसे साइल को इल्म नहीं, वैसे जिससे पूछा जा रहा है उसे भी इल्म नहीं। मल मसऊल अन्हा बिआलम मिन साइल। कहने लगे मुझे कोई निशानी बता दे। फरमाया निशानी ये है, पुत्र प्यो नूं जम्मेगा तो धी मां नूं जम्मेगी। उल्ट हो गया ना। अंतलिदल अमतु रब्बतहा, नौकर अपने मालका नूं जम्मण गए। सर जी पता कर लो, जिन्ने दफ्तरां च बैठे ने नौकर ने ते मालका नूं खिलारिया हुंदा है ते नौकर बैठे हुंदे ने। जमीनां दे मालक जाके खलोते हुंदे ने, तरले पांदे ने ते नौकर नखरे विखांदे ने। फिर एंड ते कहंदे ने साडी टैक्स खा के सानू ही गल्लां, सानू ही कुट दिओ, तनखावां साडे टैक्स ते। क़यामत दी इस तों वड्डी निशानी होर की दवां ते इस तों वध के दी मिसाल की दवां। मां जिहड़ी है धी नूं छड्डण चली है, बेटी BS च स्कूल कॉलेज जा रही है, धी 10 फुट अगे टुरन दी हुंदी ते मां पिछे पैर घसीटण दी हुंदी है। मां कहती है ये कर लो तो औलाद मानती नहीं, औलाद कहती है पिंड च इस वेले पिज़्ज़ा होना चाहिए रात के 2 बजे, तो मां प्यो थर थर कंबण दे हुंदे मंगवा दो, पता नहीं कुछ रौला ही ना पै जाए। ईद वाले दिन धी पुत्र मां प्यो नूं जम्मण डे हुंदे ने, उन्हां नूं कहण डे हुंदे ने गड्डी थले सिर दे लेना, नहीं तो जेड़े सिर गोडियां च दे लैंदे सी ना, क़यामत दीयां निशानियां ने, हुण उन्हां बेचारियां दे सिर हिलदे ने। अंतलिदल अमतु रब्बतहा, निजाम उल्ट हो जाएगा। वहन तरल हुफातल उरात अल-आला रियाशाई यततावलून फिल बुनियान,
بڑے لوگ مسکین لوگ بکریاں چرانے والے پاؤں سے ننگے تے لک صافا بنیا بھیڈاں چارن والے تے اچیاں اچیاں بلڈنگاں بڑھاؤن چ مقابلہ کرنگے. پتہ کرو دبئی دی برج خلیفہ دا تے پتہ کرو جدے دے کنارے تے جڑی بنن ڈی بلڈنگ سی ویو تے اے دنیا دیا لہران دیاں تے بلند بلڈنگاں قیامت دیاں نشانیاں. مسلک کے اصحاب میرے نبی کے یاروں نے اس مسلک کو پہچانا. یہ چلے گئے. حضور نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا عمر اتدری من السائل؟ مسلک کے اصحاب مسلک کے پیغمبر جانتے ہو کون ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہا یہ جبریل تھے اتاکم یعلمکم دینکم. آسمان سے رب نے بھیجا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کیا ہے، کب ہے، تیاری کیسی ہے. تے سر جی یا سلام نبی دا صرف 2 موقع سے آباد ہے. وفات ہوئی نبی کے کہ نہیں ہوئی، اختلافی مسئلہ حیاتی مماتی لڑ گئے آج کہ نہیں. تے پہلے دن ہی مسئلہ پیش ہویا تے حل کیتا. حضرت ابوبکر صدیق آئے، گئے بوسہ دیتا، طبت حیم و میتن بولیا. مسیتے آئے تے اختلاف پیا سی، اصحاب آپس چ بول رہے سی. تلوار حضرت عمر نے پڑھی سی، نیاموں کڈی سی. جن نے آکیا حضور فوت ہو گئے گردن لا داں گا. پھر وہاں پہ مسلک صحابہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھا رب کا قرآن، انک میت و انہم میتون، دیا خطبہ. تے سارے صحابہ من کے بہ گئے سی کہ نہیں. تے حضرت عمر دی تلوار نیام چ تے آپ غشی کھا کے گر گئے. منیا کہ نہیں. یہ ہے مسلک صحابہ. اختلاف ہونا بڑی بات نہیں، مسئلہ حل کیا جائے گا قرآن سے. آیت کے سامنے کسی کی شخصیت نہیں بلکہ فیصلہ کن بات. دوسرا اختلاف نبی کو دفن کہاں کیا جائے. تے ہر بندہ چاہتا سی میری زمین دے خطے چ اللہ تعالیٰ اعزاز بخشے اور کی چاہیے. پہ جاندیاں لڑائیاں کہ نہیں، نانکیاں دے گھر دادکیاں دے گھر پچھلے پنڈ کھڑنا ہے، اتھے کھڑنا ہے. سر بندہ یورپ چ بھی ہوئے تو لاش اپنے پنڈ آ جاندی ہے. تے اے سارے مسئلے ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے میرے پیغمبر کی حدیث بیان کی کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہی دفن ہوتے ہیں. تو میرے نبی کے اصحاب نے پہلا مسئلہ حل کیا قرآن سے، دوسرا مسئلہ اختلافی تھا حل کیا حدیث سے. پیغمبر وہیں دفن جہاں پہ وفات ہوئی. یہی کل میرے نبی کے اصحاب کا مسلک اور آج اہل الحدیث کا مسلک. اسی طرف دعوت ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نہیں ماشاءاللہ